بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں ہم نے دیکھا کہ حضرت دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے سپرد کیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال کی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر غمگین ہو کر واپس لوٹ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ مکہ میں ہی رہنے لگے۔ 4 سال کی جدائی کے بعد حضرت بی بی آمنہ اپنے پیارے بیٹے کے ساتھ بہت خوشی سے رہنے لگی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب 6 سال کی ہو گئی، اور حضرت بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یثرب یعنی مدینہ جانے کا ارادہ کرتی ہیں، جہاں حضرت بی بی آمنہ کا مائکہ بھی ہے، اور ان کے شوہر اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر مبارک بھی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ حضرت عبد المطلب سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ایک کنیز حضرت ام ایمن کے ساتھ مدینہ کے سفر پر روانہ ہو گئیں، اور پھر کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت بی بی آمنہ اپنے بیٹے اور کنیز کے ساتھ اپنے مائکے مدینہ پہنچ گئیں، اور اپنے والد حضرت وہاب اور والدہ حضرت براہ سے ملنے کے بعد حضرت بی بی آمنہ اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر مبارک پر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر خوب رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی بار اپنے والد کی کمی محسوس کی، اور پہلی بار آپ کو یتیمی کا احساس ہوا۔ اللہ اکبر! لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر 1 مہینہ مدینہ میں گزارنے کے بعد حضرت بی بی آمنہ نے مکے کی روانگی کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کنیز حضرت ام ایمن کے ساتھ مکہ کے سفر پر نکل گئیں۔ ان دنوں مدینے میں بہت مچھر ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں آنے والے لوگ بیمار ہو جاتے، اور حضرت بی بی آمنہ بھی اسی وجہ سے کچھ بیمار ہو گئی تھی۔ اور ابا کے مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت بی بی آمنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور انہیں تیز بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت ام ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابا میں رک گئے، اور وہاں کے حکیم سے حضرت بی بی آمنہ کا علاج بھی کرایا، لیکن بی بی آمنہ کی طبیعت نہیں سنبھلی، اور اسی بخار میں حضرت بی بی آمنہ پوری کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اپنے رب کو پیاری ہو گئیں۔ اللہ اکبر! اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور 6 سال کی عمر میں ہی آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے ساتھ صرف 1 سال ہی گزارا تھا۔ وہ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن، جو اس وقت صرف 15 یا 16 سال کی تھیں، اپنی مالکن کی وفات پر بے انتہا رونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں تسلی دی۔ پھر حضرت ام ایمن نے حضرت بی بی آمنہ کی ابوا کے مقام پر ہی تدفین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات پر خوب روئے، اور ان کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ حضرت ام ایمن نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی سے مکہ پہنچانے کا ارادہ کیا، اور ایک بار پھر مکے کا سفر شروع کیا، جس میں اب صرف حضرت ام ایمن اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی آمنہ کی اونٹنی تھی۔ سفر شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دوڑ کر اپنی والدہ کی قبر مبارک پر گئے، اور پھر رونے لگے، اور آپ کو دیکھ کر حضرت ام ایمن بھی رونے لگی۔ بہت دیر تک رونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا خاموش ہوئے، جس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ سفر شروع کیا، اور کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد مکہ پہنچی، اور حضرت عبد المطلب کو حضرت بی بی آمنہ کی وفات کی خبر دی، جسے سن کر سارا اہل مکہ غم میں ڈوب گیا، اور حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے پوتے کا معصوم چہرہ آ گیا، جو ابھی صرف 6 سال کے ہی تھے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ میرے پوتے کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو، اور ان کی بہترین پرورش کی ہدایت دی۔ حضرت ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماں کی طرح خیال رکھا، ان کی ہر ضرورت کو پوری کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ام ایمن سے بے حد محبت کرتے تھے، اور انہیں اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جب مجلس میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کی کرسی پر بیٹھتے، جہاں بڑے بڑے سرداروں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے چچا نے انہیں روک دیا، جس پر حضرت عبد المطلب ناراض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا میرا پوتا سردار ہے، اسے مت روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی اور ایک دن حضرت عبد المطلب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور انہوں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر انہیں ہدایت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کا خوب خیال رکھنا، زندگی بھر ان کی سرپرستی کرنا اور ہر دکھ درد میں ان کا ساتھ دینا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے والد حضرت عبد المطلب سے وعدہ کیا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری سانسوں تک اپنا وعدہ نبھایا، سبحان اللہ۔ پھر کچھ دیر بعد مکے کی شان بنو ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات پر سارے اہل مکہ غم میں ڈوب گیا اور کئی دنوں تک مکے کا بازار بند رہا۔ لوگ اس طرح غمگین ہو گئے جیسے سب کا باپ اس دنیا سے وفات پا گیا ہو۔ حضرت عبد المطلب کو حجون میں قصی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد زبیر بن عبد المطلب بنو ہاشم کے سردار بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اپنے دادا کے ساتھ رہے اور حضرت عبد المطلب کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گہرا اثر چھوڑا اور وہ اپنے والد، والدہ اور دادا کی جدائی کے غم میں ہر وقت غمگین رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے اور 25 سال کی عمر تک آپ اپنے چچا کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے اور جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پوچھتے، اور جب بھی کھانا کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں کھاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 11 یا 12 سال کی تھی تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارت کے سفر پر لے جانا چاہا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس ڈر سے کہ کوئی ان کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی لیے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ سفر بہت مشکل ہے۔ مکہ میں ان دنوں بہت سخت گرمی تھی اور اس گرمی میں ایک 12 سال کا بچہ اتنی دور ملک شام کا سفر کر پائے گا یا نہیں۔ لیکن پھر دشمنوں کے بارے میں خیال آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ پکا کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے باحفاظت رہیں۔ پھر ملک شام کی طرف یہ تجارتی قافلہ روانہ ہوا اور حضرت ابو طالب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا تھا اور ان کے ساتھ سارے قافلے پر بھی اس کا سایہ آ رہا تھا، جس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے فیصلے پر اطمینان ہوا کہ ان کے بھتیجے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے قافلے پر اپنی رحمت برسا رہے ہیں۔ پھر چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہوا اور بصرہ میں ایک جگہ یہ قافلہ رکا تاکہ کچھ دیر آرام کیا جائے، جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، لیکن موسم گرما کی وجہ سے وہ سوکھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر اس پیڑ کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اس درخت کو لگی، یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس پر پھل بھی لگ گئے، سبحان اللہ۔ اسی درخت کے سامنے ایک عیسائی راہب کا گھر تھا جو ہر آنے جانے والے قافلوں کو دیکھتا رہتا تھا اور آخری نبی کا انتظار کرتا تھا، جس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ تورات اور انجیل کا علم رکھتا تھا اور اسی وجہ سے اسے معلوم تھا کہ آخری نبی میں کون سی نشانیاں موجود ہوں گی، اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھا تو اسے اس قافلے میں کچھ عجیب معجزے دکھے اور وہ ابر کا ٹکڑا بھی دکھا جو سارے قافلے کو سایہ دے رہا تھا۔ بحیرہ نے سارے تاجروں کو اپنے پاس کھانے کی دعوت دی اور قافلے کے سبھی لوگوں کو آنے کے لیے کہا۔ تاجروں نے دعوت قبول کر لی اور یہ بھی سوچنے لگے کہ ہم تو کئی بار یہاں آ گئے ہیں، لیکن بحیرہ نے ہمیں کبھی دعوت پر نہیں بلایا۔ پھر سارے عرب تاجر دعوت پر پہنچے اور کھانا کھانے لگے۔ بحیرہ اس بیچ ان سارے لوگوں میں آخری نبی کو ڈھونڈ رہا تھا
جس کی وجہ سے اس نے قافلے میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی تھی، جیسے بادلوں کا سایہ دینا اور سوکھے درخت کا ہرا بھرا ہو جانا۔ اس نے سارے قافلے والوں سے ملاقات کر لی، لیکن اس قافلے میں اسے وہ چہرہ نہیں ملا جس کی اسے تلاش تھی۔ بحیرہ نے قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا سارے لوگوں نے اس دعوت میں شرکت کی ہے؟ تو تاجروں نے کہا کہ نہیں، ایک بچہ نہیں آیا ہے، وہ ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو بحیرہ نے اس بچے کو بھی دعوت میں لانے کی درخواست کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور جیسے ہی بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور دل میں خوشی سے کہنے لگا کہ یہ تو وہی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا اور جس کی وجہ سے یہ دعوت کی گئی۔ بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے کاندھے اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان موجود نبوت کی نشانی بھی دیکھ لی۔ پھر بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا اس بچے سے کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا لیکن ہماری کتابوں میں تو کہا گیا ہے کہ آخری نبی یتیم پیدا ہوں گے۔ پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرے بھائی کی ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات ہو گئی تھی۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ میں نے جو خوبیاں اور نشانیاں آپ کے بھتیجے میں دیکھی ہیں وہ آخری نبی کی نشانیاں ہیں، اور یہ ساری نشانیاں تورات اور انجیل کی مقدس کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مکہ واپس بھیج دیں تاکہ یہودی انہیں پہچان نہ لیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے کہا کہ اگر ان یہودیوں نے وہ دیکھ لیا جو میں نے دیکھا ہے تو وہ ضرور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے اپنے تجارت کا سامان کم نفع یا بغیر نفع کے بیچ دیا اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہونے لگے اور صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے بھتیجے کو مکہ لے کر آ گئے۔ ملک شام کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اہم رہا۔ اس سفر سے انہیں بہت سارے تجربات حاصل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں لوگوں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، جس سے انہیں کچھ رقم یا بکریوں کا دودھ ملا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور ابھی تک آپ اپنے چاچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی رہ رہے تھے، مگر آپ اپنا خرچہ حضرت ابو طالب پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ آپ نے ایک قریشی تاجر صائب ابن صائب کی تجارت میں شرکت فرما رکھی تھی۔ حضرت ابو طالب بہت زیادہ مفلس اور غریب آدمی تھے، ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اور زیادہ تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ ایک روز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور آج کل بہت سخت وقت گزر رہا ہے، ہمارے پاس نہ تو مال ہے جس سے کچھ وقت کاٹ سکیں اور نہ کوئی تجارت ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ تمہاری قوم کا ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے، خدیجہ بنت خولید بھی تمہاری قوم کے لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیج رہی ہے، وہ لوگ اس کا مال فروخت کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اگر تم بھی جانا چاہو گے تو وہ دوسروں سے پہلے تمہیں بھیجنے پر راضی ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری نیکی اور سچائی کی شہرت اس نے بھی سن رکھی ہے۔ میں تمہیں یہودیوں کے ڈر سے شام نہیں بھیجنا چاہتا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی اس خواہش پر راضی ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ خود مجھے اس معاملے میں بلائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب چلے گئے۔ حضرت خدیجہ بنت خولید مکہ کی ایک بہت مالدار اور نہایت شریف خاتون تھیں، یہ بیوہ تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی، مگر دونوں شوہر انتقال کر گئے اور ان کی تمام دولت حضرت خدیجہ بنت خولید کو مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور اپنی تجارت اور دولت کے انتظام میں لگ گئیں۔ یہ مکہ کے بہت اونچے خاندان کی عورت تھی اور اس قدر پاک باز اور نیک تھی کہ لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ بنت خولید مالداری اور نیکی کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت اور ذہین بھی تھیں۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے تمام بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن وہ انہیں انکار کر دیتی تھیں، اس لیے کہ اب انہوں نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اپنی تجارت اور کاروبار کا انتظام خود ہی کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال کچھ لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام وغیرہ بھیجا کرتی تھی۔ وہ لوگ جو کچھ نفع کما کر لاتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سے طے شدہ حصہ ان کو دے دیتی تھی۔ اس سال بھی وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کا مال لے کر چلے جائیں اور نفع اٹھائیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تیار ہو گئے اور فرمایا کہ اگر خدیجہ نے مجھے بھیجنے کے لیے بلایا تو میں مل لوں گا۔ یہ بات کسی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہہ دی کہ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ فوراً تیار ہو گئیں، اس لیے کہ آج کل مکے کا ہر بچہ اور بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور سچائی کے گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی بھی شخص آپ کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی امین پڑ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے آپ کی سچائی اور امانت داری اور نیکی کی شہرت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر بھیجنا چاہتی ہوں، اور جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور جا کر حضرت ابو طالب کو یہ بات بتائی۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اس رزق کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا ہے۔ قافلے کے چلنے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں خلاف ورزی مت کرنا، بلکہ ان کی رائے پر چلنا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کے سب چچا آپ کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک آئے۔ انہوں نے قافلے والوں کو خاص تاکید کی کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پورا خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ روانہ ہوا۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل نے سایہ کر لیا تھا تاکہ آپ دھوپ کی سختی سے محفوظ رہیں۔ قافلہ مکہ سے روانہ ہو کر کئی جگہ ٹھہرتا ہوا ایک روز شام میں داخل ہو گیا اور وہاں بصرہ کے بازار میں جا کر ٹھہرا۔ وہیں قریب ہی ایک درخت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمانے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جس جگہ قافلہ ٹھہرا تھا وہاں سے قریب ہی ایک بہت بڑا گرجا گھر تھا جس میں ایک بوڑھا راہب رہتا تھا۔ راہب کا نام نستورہ تھا۔ جب راہب کو معلوم ہوا کہ سامنے ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے تو باہر نکل آیا اور سیدھے میسرہ غلام کے پاس گیا۔ میسرہ پہلے بھی کئی دفعہ یہاں آ چکے تھے، اس لیے وہ اور راہب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نستورہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا، اس لیے اس نے حیرت کے ساتھ میسرہ سے پوچھا، میسرہ یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے کہا، اہل حرم میں کے ایک قریشی نوجوان ہیں۔ نستورہ نے جواب دیا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر راہب نے میسرہ کو کچھ نشانیاں بتائیں اور پوچھا کہ یہ علامتیں اس نوجوان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ میسرہ نے اقرار کیا کہ ہاں یہ نشانیاں ان میں موجود ہیں۔ نستورہ راہب کو یہ سن کر یقین ہو گیا اور انہوں نے کہا، یہ وہی ہیں، یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں، کاش میں ان کے ظہور کا زمانہ پاؤں۔ اس کے بعد نستورہ راہب نے حضور کے پاس آ کر مہر نبوت دیکھی اور گواہی دی کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے۔ میسرہ ان کی باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے۔ ادھر بصرہ کے بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مال کا لین دین کیا اور تاجروں سے معاملات فرمائے وہ ایسے تھے جیسے بہت زیادہ تجربے کار آدمی کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس سفر میں جس قدر نفع حاصل ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 40 سال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر ہم کبھی اتنا نفع نہیں حاصل کر سکتے جتنا آپ کے ذریعے سے ہوا۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور خوش اخلاقی دیکھتے تھے اور ادھر نستورہ راہب کی باتیں یاد کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے دل میں آپ کی بے حد محبت اور عزت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ اب ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بے حد نفع حاصل کیا جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کو خوب ترقی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال فروخت کیا اور بہت سا خریدا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا تھا، اس لیے آپ زبردست منافع لے کر قافلے کے ساتھ مکے کو روانہ ہوئے۔ آخر چلتے چلتے قافلہ مرز زہران تک پہنچ گیا۔ یہ مکہ اور عسفان کے بیچ میں ایک جگہ تھی۔ یہاں پہنچ کر میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ آگے جا کر مجھ سے پہلے مکہ پہنچ جائیں اور حضرت خدیجہ کو اس زبردست منافع کی خوشخبری سنائیے جو آپ کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو سامان کے ساتھ چھوڑ کر تیزی کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت مکے میں داخل ہو گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کی ایک کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس کچھ دوسری عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار تیزی کے ساتھ اپنا اونٹ دوڑائے چلا آ رہا ہے اور ایک فرشتہ اس سواری پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے یہ منظر دیکھا
اور فوراً دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بھی اس سوار کی شان دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مل کر سفر کا حال بتایا اور جو نفع حاصل ہوا تھا وہ سب بتایا۔ یہ نفع اس سے دگنا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ حاصل ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو انہیں بہت خوشی ہوئی اور ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عزت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ادھر جب میسرہ مکہ پہنچے تو انہوں نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری باتیں بتلائیں جو اس سفر میں دیکھی تھی، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کیے رہتا تھا، اور یہ کہ نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کیا باتیں کہی تھی۔ یہ باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا معاوضہ دینا طے کیا تھا اس سے بھی دگنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ورقہ بن نوفل کے پاس آئی اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ ساری باتیں بتائی جو انہوں نے خود دیکھی تھیں اور میسرہ سے سنی تھیں۔ ورقہ یہ باتیں سن کر خود بھی حیران ہو رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کا زبردست احترام پیدا ہو گیا اور وہ یہ آرزو کرنے لگی کہ یہ امانت دار نوجوان ان کے شوہر بن جائیں۔ آخر یہ آرزو اتنی بڑھ گئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز ایک عورت نفیسہ بنت منبع کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شادی کا پیغام دے۔ نفیسہ اس خدمت پر تیار ہو گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کس وجہ سے نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اتنا روپیہ کہاں ہے کہ جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں؟ نفیسہ نے کہا، اور اگر اس کے بغیر ہی آپ کو حسن و جمال اور دولت و عزت مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، خدیجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ سے شادی کیسے کر لیں گی؟ حضرت خدیجہ اپنے حسن و جمال و مال و دولت اور پاک بازی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ جب وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی ہیں تو مجھ سے نکاح کے لیے کیسے راضی ہوں گی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان کو ساری بات بتا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ پھر چند روز کے بعد جب رشتے کی بات پکی ہو گئی اور وقت اور دن طے ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ وقت پر اپنے چچاؤں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھا اور 500 درہم مہر مقرر پایا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے اخلاق کا ہر طرف چرچا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ سبھی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔